دعوت جوائن کر رہے ہیں. اوکے فریال بچے آپ جو آن لائن ہمارا ہو رہا ہے آپ ان کی اسکرین شاٹس لے رہے ہیں نا؟ جی جی بالکل میم لے رہی ہوں. یہ نہ ہو کہ مکس ہو جائے. جیسے آپ آج کی اسکرین شاٹ آپ نے لے لی نا, جو انیشل پورشن ہمارا تھا وہ بعد کا پورشن ہے, تو آپ نے دونوں جی شوٹ لے رہے ہیں لیکن اس کا ڈیٹ یہ مائک ذرا آف کروا دیں میم, سمجھ نہیں آ رہی آپ کی بات. اوکے میوٹ کر دیا. جیسے جی ابھی شکریہ ہمارا میم. جی اب 40 منٹس کا ابھی انیشل ہمارا ہو گیا, تو 40 منٹس کے اس کے آپ نے اسکرین شاٹ لینے تھے. پھر ابھی ہمارا جی جو 40 منٹس کا اسٹارٹ ہو گیا, ابھی آپ اس کے اسکرین شاٹ لیں. اب ٹھیک ہے میم. بعد میں صحیح. آپ نے اس کا لکھنا ہے کہ کون سا ڈے ہے. آج کے دن کی ہماری ہو گئی ہے نا, تو آپ اس جی کے ساتھ بالکل فولڈر جب بنائیں گے تو اس کے ساتھ ہی لکھیں کہ یہ آج کے دن کی 2 اٹینڈنس ہے. ٹھیک ہے میم. صحیح. صحیح. تو ابھی تک جتنا بھی ہمارا ہوا ہے تو آپ نے نوٹس کیا ہے اس کے اسکرین شاٹس لیے ہیں؟ جی میم میں نے اب تک جو آپ کی کلاس ہوئی ہے اس کے میں نے لیا میم. یہ ایک بیچ میں کلاس میں نہیں تھی میم, وہ میں نہیں لے سکی, وہ باقی میں نے لیے. وہ میرے پاس ہے, وہ میں نے لیے ہیں. ٹھیک ہے میم, باقی کا بے فکر رہے, وہ میرے پاس ہے. اوکے گڈ, تھینک یو. اوکے جی, اقرا نے کہا کہ دیورانی اور جیٹھانی کی جو بات کی کہ ایک نے کہا ایک بچہ پیدا ہو گیا, ایک بچی پیدا ہوگی, تو جو جن کا بیٹا پیدا ہو گیا انہوں نے کہا کہ یار میں پیدا کر سکتی تو تم کیوں نہیں پیدا کر سکتی بیٹا. اب بیٹا بیٹی جو ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. بندے کو اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ بچہ جو ہے اس میں کوئی ڈیفیکٹ نہ ہو, اس میں کوئی ڈس آرڈر نہ ہو, اس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہوں. جینیٹک ڈس آرڈرز ہو سکتے ہیں, ڈفرینٹ جینیٹک ڈس آرڈر ہیں. اب تو ایسے بچوں کی برتھ بھی ہوتی ہے کہ بائی برتھ ان کے ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے, کسی کے پاؤں نہیں ہوتے, کسی کے ہاتھ نہیں ہوتے, کسی کے کان نہیں ہوتے. ایک ڈس آرڈر ہے, جینیٹک ڈس آرڈر ہے پرجیریا, جو کہ بچہ ہوگا 10 سال کا, اور اس کا جو فزیکل ہوگا وہ 40-50 سال کے آدمی کا یا بچے کا ہوگا, آدمی عورت کا ہوگا. تو ہم جو ناشکری کرتے ہیں تو وہ ناشکری ہمارے اس فارم میں پھر آ جاتی ہے. میم اس کو کون سا ٹرم یوز کرتے؟ پرجیریا. پرچیری. میرے پاس ویڈیو کلپس بھی ہے, انشاءاللہ میں آپ کو اپ کمنگ کلاس میں تھوڑا سا اس کو 5 to 10 منٹس کے کلپس ہیں, میں آپ کو دکھاؤں گی. اوکے. ٹھیک. جیسے آپ نے پا مووی دیکھی ہے نا, امیتابھ بچن کی پا, اس پا مووی میں وہ یس بچہ چھوٹا ہوتا ہے, یہ ہم اس کی بات کریں, اور اس کی ایج جو ہوتی ہے وہ فزیکل ایج جو ہے وہ 40-50 سال کے آدمی کی ہے, اور کرونالوجیکل ایج جو ہے وہ اس کا جو ہے 15-20 سال کا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں گرل چائلڈ کی. بچی جو ہے نا, بچی گرل چائلڈ کے ساتھ کیا, گرل چائلڈ کے لیے انہوں نے بات کی کہ ان کے لیے رولز ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ بچی پیدا ہو گئی اور اس کو جی کسی کچرے کے ڈبے, کسی گاربیج میں پھینک دیا. لوگ پھینک دیتے ہیں گلی محلوں میں. اور یہ جو میم ادھر یہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے, یہ پنجاب علاقوں سے جو لوگ آتے ہیں تو ان کو وہ چھوٹے چھوٹے بچیاں جو ہوتی ہے تو وہ پیسے لیتے ہیں, ان کو باقاعدہ نکاح کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کا, ہاں 50 سال کے ساتھ 60, تو یہ بھی گرل چائلڈ میں ہی آتے. بالکل گرل چائلڈ میں آتا ہے. اب بچے کا جو ہے ایک بوڑھے بابے کے ساتھ نکاح کر دیتے ہیں, اس کو بیچ دیتے ہیں. بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے ساتھ ہم نے کوئی کنٹیکٹ نہیں رکھنا, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. اب جو ہسبینڈ جی ہوتا ہے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے. اب اس کے لیے اب یہ نہیں کہ بچی پیدا ہو گئی, آپ نے اس کو کسی کچرے میں پھینک دیا, کہیں ادھر ادھر پھینک دیا, کسی کو بیچ دیا. یا آپ عورت جب پریگننٹ ہوتی ہے, بچہ کنسیو کر لیتی ہے, سونوگرافی کرتی ہے, الٹراساؤنڈ جو ہے وہ ایک کرمنل آفینس ہے. الٹراساؤنڈ آپ نے نہیں کرنا, لیکن یہاں پہ جو سونوگرافی ہوتی ہے نا, الٹراساؤنڈ ہوتے ہیں جینڈر معلوم کرنے کے لیے, سوری سیکس معلوم کرنے کے لیے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اگر لڑکی ہے تو ایبارشن کرا دیتے ہیں میجورٹی کیسز میں. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ سونوگرافی نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے بات کی کہ جو بچی ہے اس کو یہ نہیں کہ پیدا ہوگی اور ادھر ادھر پھینک دیا. اگر وہ بچی ادھر ادھر پھینک بھی دیا تو ان کے لیے ڈفرینٹ سینٹرز ہونے چاہیے جہاں پہ ان کی پرورش ہو, جہاں پہ ان کو پڑھایا لکھایا سکھایا سمجھایا جائے, ان کو اسکلز دیے جائیں. گرل چائلڈ کے ساتھ جو ہے
ریپ کیسز جو ہوتے ہیں، چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ جو ہوتا ہے، اس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا. اب پاکستان میں اگر آپ دیکھیں نا تو ریپ کیسز زیادہ تر لوگ ہائی لائٹڈ نہیں کرتے. کسی کے ساتھ گاڈ فاربٹ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ریپ ہوا ہو تو وہ رپورٹ نہیں کرائیں گے، ایف آئی آر نہیں کٹیں گے. کیوں؟ کیونکہ ایف آئی آر جب وہ کرتے ہیں تو ایف آئی آر میں پولیس کے جو ایسے کوشچنز ہوتے ہیں یا جو اگر کورٹ تک کی بات جاتی ہے تو لائرز ایسے سوالات پوچھتے ہیں جو کہ نہیں پوچھنے والے ہوتے. تو عورت جو ہے سوسائٹی میں ہمارا یہی کنسیپٹ ہے، کلچر نورم ہمارا یہی ہے کہ عزت تو ایسے ہی گئی ہے، زیادہ بس اور عزت نہیں اچھالتے، بس جو ہو گیا سو ہو گیا، چپ ہو جاتے ہیں. تو ان کیسز کو کے لیے پنشمنٹ ہونی چاہیے. یہ سارے وہ 12 پوائنٹ تھے، یہ سارے وہ 12 پوائنٹس تھے جو کہ بیجنگ کا جو 4th کانفرنس ہوا تھا اس میں ڈسکس کیے گئے اور اس میں ڈاکومنٹڈ کام اس پہ ہوا. کلیئر؟ جی میم. The Beijing conference built on a political agreements reached at the 3 previous global conferences on women. وہ جو پچھلے 3 کانفرنسز ہو گئے اس کے بیس پہ چوتھی کانفرنس بن گئی جس کے پارٹس کو ہم نے ڈسکس کیا. And consolidated 5 decades for legal advance aimed at securing the equality of women with men in law and practice. لاء میں پریکٹس میں ایچ اینڈ ایوری ڈومین آف لائف میں عورت کو اکویلٹی دی گئی. مور دین 17,000 participants attended. 4th جو کانفرنس تھی اس میں مور دین 17,000 پارٹیسپینٹ تھے انکلوڈنگ 6,000 گورنمنٹ ڈیلیگیٹس ایٹ دا نیگوسیشن along with more than 4,000 articulated NGOs representative. 4th کانفرنس میں 17,000 لوگوں سے زیادہ نے پارٹیسپیشن کیا. 6,000 اس میں گورنمنٹ جو ہے ورکرز تھے. 4,000 سے زیادہ جو ہے وہ این جی او کو ریپرزینٹ کرنے والے لوگ تھے. A host of international civil servants and around 4,000 media representative. 4,000 جو تھے وہ میڈیا سے بلونگ کرتے تھے وہ آئے تھے. A parallel NGO form held in پتہ نہیں کیا لکھا ہے کیسے پروناؤنس کروں، کوئی ایک سٹی ہے نیئر بیجنگ also drew some 30,000 participants. بیجنگ کے پاس کا جو کوئی ایریا ہے وہاں پہ ایک این جی او ہے، وہاں سے 30,000 جو ہے لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. اب پارٹیسپیشن کا یہ نہیں تھا کہ وہ وہاں پہ گئے ہیں، پارٹیسپیشن ان کا تھرو سوشل میڈیا ہو گیا، ان کا ووٹنگ پول ہو گیا، یا انہوں نے کوئی اس طرح پروگرام ارینج کیا ہو کہ ان کی کاؤنٹنگ ہو. تو یہ سارا اس کانفرنس کے لیے یہ جو ہم نے پڑھا یہ سارا 4th کانفرنس جس میں 12 امپورٹنٹ پوائنٹس ڈسکس کیے گئے تھے اس میں لوگوں کی پارٹیسپیشن کتنی تھی. مطلب ہے اتنے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ تو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا بھی ہوگا نا. اگر 100% نہیں کیا تو ایٹ لیسٹ 10 to 15% تو کچھ تو کیا ہوگا نا. تو یہ آپ کا ہو گیا ٹاپک یونائٹڈ نیشن کانفرنسز اور وومن. پھر پڑھتے ہیں فیمنسٹ موومنٹ ان پاکستان. فیمنسٹ موومنٹ ان پاکستان میں کیا ہے؟ Heading number 1 is Modern Islamic Feminists in Pakistan. Modern Islamic feminists in Pakistan seek to further women's rights by redefining Islamic values and focusing on female-centric laws. Modern Islamic feminist. اب ماڈرن کا کیا ہے؟ ڈے ٹو ڈے اپ ٹو ڈیٹ جو اسلامک فینومینا ہے یا اپ ٹو ڈیٹ ماڈرن جو اسلامک عورت ہے اس کے لیے کیا کیا گیا کہ جو عورت کے حقوق تھے، عورت کے جو حقوق تھے اس کو دوبارہ سے اسلامک پرسپیکٹیو سے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میڈیا میں پبلک میں پریزنٹ کیا گیا. یہ نہیں بتایا کہ ویسٹ میں اس طرح کا ہے، ویسٹ میں یہ ہوتا ہے، ویسٹ میں وہ ہوتا ہے، نہیں بتایا گیا کہ اسلام نے عورت کے لیے کیا رولز رکھے ہیں، اسلام نے عورت کے لیے کیا ریگولیشن رکھے ہیں، اسلام نے عورت کے لیے کیا باؤنڈریز رکھی ہے، اسلام نے عورت کے لیے کیا رائٹس رکھے ہیں.
اسلام نے عورت کے لیے پردہ رکھا ہے، لیکن وہ خیر ہے وہ چہرے کو کھلا چھوڑ سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ حج کے مقام پہ دیکھیں تو حج پہ جو ہے آپ نقاب نہیں کر سکتے، حرام ہے. جی عورتیں بالکل جاتی میم. ہیں نا تو ان کا فیس جو ہے وہ سارا کور ہوتی ہے، ان کا باڈی سارا کور ہوتا ہے. ان کا جو احرام ہوتا ہے وہ ڈھیلا ڈالا ہوتا ہے، اوپن ہوتا ہے، جس میں ان کا فزیکل جو ہے فزیک جو ہے وہ پرومیننٹ نہیں ہوتا، فگر ان کے دکھائی نہیں دیتے، لیکن ان کا فیس جو ہے وہ اوپن ہوتا ہے. تو جو ایون ایسے میم اگر کسی کا فیس وہ ہو کور ہو تو وہ عمرہ نہیں ہوتا میم پھر. نہیں ہوتا ہے، حرام ہے نا، پروہیبٹڈ ہے، حرام ہے. تو عورت کی جو رائٹس تھے وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اسٹیبلش کی. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیسے اسٹیبلش کی؟ بتایا کہ اگر عورت ہے اس کا چہرہ کھلا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں، اسلام نے اجازت دی ہے. جب اسلام نے اجازت دی ہے تو آپ لوگ کون ہوتے ہیں ایسڈ اٹیک کرنے والے؟ آپ لوگ کون ہوتے ہیں چہرہ بگاڑنے والے؟ جو ایسڈ اٹیک والا قصہ سٹارٹ ہوا تھا نا، یہ طالبانائزیشن سے سٹارٹ ہوا تھا. اور طالبان جو ہے وہ اپنے آپ کو دین کے سب سے بڑے جو ہے وہ ہولڈر مانتے ہیں، علمبردار مانتے ہیں کہ ہم طالبان جو ہیں وہی دین اسلام کو پھیلا رہے ہیں، وہی اس کی جو ہے سیفٹی اور سیکیورٹی کر رہے ہیں. تو بتا دیا کہ اسلام میں نہیں ہے، اویئرنیس دی گئی، اسلام کے ساتھ کنیکٹ کیا کہ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے، تو خدا را آپ یہ چیز مت کریں. دس اسکول آف تھاٹس appeals to the upper and lower middle classes. Society is divided into three classes: upper, lower, and middle. And these three classes are then subdivided into three further classes: upper, upper, upper middle, upper lower. اس طرح lower کا بھی ہے اور اس طرح middle کا بھی ہے. تو یہ جو لا تھے یہ بیسیکلی upper and lower middle class کے لیے تھی, which consider religion as the key to their answers. اب جو ہم مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں یا ہماری سوسائٹی میں ہم جو اپر کلاس لوگ ہوتے ہیں, اپر اینڈ لوور مڈل کلاس, ہم مڈل کی ماڈرن کی بات نہیں کریں, سوسائٹی از ڈیوائڈیڈ انٹو اپر لوور اینڈ مڈل. پھر مڈل کلاس جو ہے اپر مڈل کلاس اینڈ لوور مڈل کلاس, اور مڈل کلاس جو ہوتے ہیں وہی ریلیجن کو زیادہ فالو کرتے ہیں. جو سب سے زیادہ غریب ہوں گے نا, جو سب سے زیادہ پور ہوں گے, لوور کلاس جو ہوگا, ان کو اسلام دین ریلیجن مذہب کی پرواہ نہیں ہوگی, ان کا فوکس آف اٹینشن ہوگا ٹو ارن منی اور ٹو بائی فوڈ. بس یہ ہے کہ اس کو کھانے کو روٹی ملے. جو اپر کلاس ہے, یہ ہماری ایلیٹ کلاس ہے, یہ تو ایسے بھی ریلیجن سے بہت دور ہوتے ہیں نا, یہ تو اپنے وہ ویلتھ کی جو ہے نشے میں ہوتے ہیں, دولت کے نشے میں ہوتے ہیں, تو ان کا بھی ریلیجن کے ساتھ دور دور تک کوئی لنک نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ جی میں جو جی ہمارا میم سمجھ رہے ہیں. گڈ, جو ہمارا مڈل کلاس ہے, اس مڈل کلاس میں اپر لوور اور مڈل جو ہمارا 3 کرائٹیریا ہے, یہی ہم لوگ جو ہیں ریلیجن کے ساتھ ہیں. ہم حلال حرام پہ بھی فوکس کرتے ہیں, ہم نماز روزہ پہ بھی فوکس کرتے ہیں, ہم روٹین لائف پہ بھی فوکس کرتے ہیں, ہم ایونٹس میں بھی شریک ہوتے ہیں, ساتھ میں اسلام کو بھی لے کے فالو کر رہے ہوتے ہیں. یہ سارا ہم سائڈ بائی سائڈ لے کے چل رہے ہیں نا, نہ تو اسلام سے دور ہے نہ بالکل اسلام کے اندر گھسے ہوئے ہیں, ایک میڈیوکر وے پہ چل رہے ہیں. تو یہ جو رولز ریگولیشن تھے, یہ جو فیمنسٹ اسلامک ماڈرن اسلامک فیمنسٹ موومنٹ ان پاکستان جو سٹارٹ ہوا تھا, یہ بیسیکلی جو ہمارا مڈل کلاس کرائٹیریا ہے اس کو جو ہے سمجھانے کے لیے, اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. اب اپر کلاس جو ہے وہ اسلام کے ساتھ اس کا کوئی ہے ہی نہیں, تو ان کو سمجھانا بتانا فضول ہے. وہاں تو موڈیسٹی ہے, ماڈرنائزیشن بھی ہے, یہی ہے. لوور کلاس ہے, لوور کلاس کو صرف روٹی کی پڑی ہے, ان کو عورتوں کے حقوق کے نہیں, بس ان کا ہے کہ محنت مزدوری کرو اور بس یہ 2 وقت کا کھانا کھاؤ بس. They reinterpret Islamic injunction as they believe they are taken out of a context. رفت حسین, آمنہ, آسمہ, اگر ان کی میں چلے ان کی ہسٹری میں نہیں جاتی, پھر کافی ہمارا لیکچر پرولونگ ہو جائے گا. اوکے,
آپ کا ٹاسک ہے رفعت حسین کو، آمینہ کو اور آسمہ کا جو ہے ان کو دیکھیں انہوں نے کیا کیا تھا ان پاکستانی کانٹیکسٹ. اوکے اوکے. سیکولر فیمنسٹ کیا تھی؟ یہ پاکستان کی موومنٹ ہے. فیمنزم از اے ایکسٹینشن آف بیسک ہیومن رائٹس سو دے آر ناٹ کنسرنڈ ود ریلیجیس. سیکولر فیمنزم میں یہ تھا کہ ہیومن رائٹس جو ہیں وہ بیسک ہیں، انسانوں کے حقوق، اس کا مذہب کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور جو سیکولر فیمنسٹ ہے ان کا بیسک جو پرومیننٹ فگر ہے فوزیہ سعید اور شہناز روز. انہوں نے جو تحریک سٹارٹ کی تھی، انہوں نے جو موومنٹ سٹارٹ کی، انہوں نے کہا کہ نہیں اسلام کی تو بات ہی نہیں ہے، انسان سارے برابر ہیں، جس طرح مردوں کے حقوق ہے اس طرح عورتوں کے حقوق ہے، تو اسلام کا جس میں کوئی کام ہی نہیں ہے. ریلیجس کنٹیکسٹ کو ہم اگر ایوائڈ بھی کرتے ہیں، باقی جو اور لوگ ہیں، باقی جو اور مذاہب ہے، جو باقی اور ریلیجن ہے، وہ بھی تو عورت کو حقوق دیتے ہیں. تو اسلام میں تو اتنی بڑی، یہ اسلام تو اتنا بڑا کرائٹیریا نعوذ باللہ نہیں ہے. کلیئر؟ تو یہ سیکولر فیمنسٹ تھے. فوزیہ سعید اور شہناز جو ہیں وہ سیکولر فیمنسٹ ہیں، ان کو بھی دیکھ لیں. اور جو آمنہ ہے، آسمہ ہے اور رفعت حسین جو ہے وہ ماڈرن اسلامک فیمنسٹ ہیں. ٹائم لائن آف فیمنسٹ موومنٹ ان پاکستان. اب فیمنسٹ کا جو بیسک ٹائم لائن موومنٹ جو سٹارٹ ہوئی، کیا ہوا تھا اس میں؟ کالونیل رول کیا تھا بٹوین دا ایئرس 1886 ٹو 1917. 1886 سے 1917 تک ideas regarding women's role and status in society were transformed among Muslim communities in India. 1886 to 1917 تب تک جو ہے پاکستان الگ نہیں ہوا تھا. 1947 میں آزادی ہو گئی نا. اب 86 to 1917 یہ برصغیر پاک و ہند تھا. برصغیر تھا جو ہمارا کانٹیننٹ ہے، نیم از برصغیر ایشیا. اب برصغیر میں پاک و ہند کے ہندو اور مسلمان ساتھ تھے، اس میں اویئرنیس آ گئی تھی، اس میں یہ چیز سوسائٹی میں ٹرانسفر ہو گئی تھی. تو عورت کا سٹیٹس کیا ہے، عورت کا رول کیا ہے، رولز کیا ہے. سٹیٹس آپ کا کیا ہے؟ کچھ سٹیٹس بچے آپ کے ہوتے ہیں بائی برتھ. بائی برتھ آپ کسی کے بھائی ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، یا آپ کسی کی بیٹی ہیں، کسی کی بہن ہے، کسی کے ہسبینڈ انشاءاللہ ہوں گے، آپ کسی کی انشاءاللہ وائف ہوں گی، آپ کے ساس ہو گئے، آپ کی فیملی. یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے لیے، یہ جو کچھ سٹیٹس ہے بہن بھائی ماں باپ، یہ بائی برتھ ہے. یہ ہو گیا آپ کا سٹیٹس. سٹیٹس جو ہے وہ پیسوں کی بات نہیں ہے، کلاس جو ہے وہ ہمارا پیسوں کی بات ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یس میم. جی میم. سٹیٹس ہے، ایک ہے آپ کا بائی برتھ سٹیٹس جو کہ اللہ کی طرف سے آ گیا. دس از واٹ وی کالڈ اسکرائب سٹیٹس. اسکرائب سٹیٹس ہو گیا آپ کا. ایک دوسرا جو سٹیٹس ہے، اب جو بائی برتھ سٹیٹس ہے، اسکرائب سٹیٹس جو اللہ نے آپ کو دیا، اس کے بھی تو رولز آپ کا کیا ہے؟ رولز آپ کا دیز آر یو کین سے یور ڈیوٹیز. اگر آپ بھائی ہیں تو آپ کی کیا ڈیوٹی ہے، اگر آپ بہن ہیں تو آپ کی کیا ڈیوٹیز ہیں، اگر آپ سن ہے تو آپ کی کیا ڈیوٹیز ہیں، اگر آپ ڈاٹر ہیں تو آپ کی کیا ڈیوٹیز ہیں. سٹیٹس ہوگا ساتھ میں رول ہوگا. کلیئر؟ سٹیٹس اور رول ایک دوسرے کے بغیر نہیں ہو سکتے. اگر آپ کسی کے فادر ہیں تو آپ کی کیا ڈیوٹیز ہیں، وہ ڈیوٹیز آپ کا رول ہے. رولز کیا ہے یہاں پہ میں لکھ دیتی ہوں آپ لوگ کے لیے. ڈیوٹیز. اب سٹیٹس آپ کا ایک ہو گیا اسکرائب جو اللہ نے دیا، ایک ہو گیا اچیو سٹیٹس. اچیو سٹیٹس جو آپ اپنے لیے خود بنا رہے ہیں. آپ کسی کے فرینڈ بن رہے ہیں، بن گئے ہیں نا کسی کے فرینڈ، یہ آپ کا اچیو جی میم. سٹیٹس ہو گیا. اچیو سٹیٹس کے ساتھ آپ بی ایس انگلش کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہاں 5th سیمسٹر تک خیر سے پہنچ گئے ہیں، 4th سیمسٹر تک پہنچ گئے ہیں، یہ آپ کا اچیو سٹیٹس ہے. اچیو سٹیٹس آپ کا اسٹرگل بیس ہے، آپ نے اس کے لیے محنت کی ہے. جب آپ کوئی پوزیشن لیتے ہیں، کوئی پروفیشن آپ اپناتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا a man is known by his profession.
آدمی اپنے پروفیشن کی وجہ سے جانا جاتا ہے. تو وہ پروفیشن آپ لیکچرر بن گئے, آپ پروفیسر بن گئے, آپ اسکالر بن گئے, آپ جو بھی بن گئے, جو بھی آپ نے پروفیشن لیا, یہ آپ کا اچیو اسٹیٹس ہو گیا. اب جو آپ کا اچیو اسٹیٹس ہے اس کے اکارڈنگ بھی ہے تو آپ کے رولز یا ڈیوٹیز ہوں گے نا. آپ لیٹ سپوز لیکچرر بن گئے تو آپ کا رول یا آپ کی ڈیوٹی کیا ہوگا کہ آپ اپنا فل ایفرٹ پٹ کریں اور اسٹوڈنٹ کو پڑھائیں, یہ ہوگا نا. جی میم. ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کا اسٹیٹس, آپ اسٹوڈنٹ ہے, آپ کا اسٹیٹس جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے. تو اسٹوڈنٹ کے لیے آپ کا رول کیا ہوگا, آپ کی ڈیوٹیز کیا ہوگی, ٹو ورک ہارڈ ان آرڈر ٹو گین اور ان آرڈر ٹو اچیو یور ایم, ان آرڈر ٹو اچیو یور گولس. یہ آپ کی ڈیوٹی ہو گئی نا. جی میم. تو 1886 سے 1917 تک اسٹیٹس اور ڈیوٹیز جو عورت کے رولز یا ڈیوٹیز یا اس کا جو مقام ہے سوسائٹی میں, وہ مسلم کمیونٹی جو انڈیا کی تھی وہاں تک پہنچ گیا تھا, یہ بات کلیئر ہو گئی تھی. The first women's organization was born due to the effort of سر محمد شفیع. سر محمد شفیع کی جو ایفرٹس تھے ان کے بیسس پہ پہلا عورتوں کے لیے آرگنائزیشن بنا تھا. In 1908, the Anjuman Khawateen Islam was founded in Lahore for the promotion of rights of women in Islam. 1809 میں 1909 میں جو ہے انجمن خواتین اسلام کے نام سے ایک فاؤنڈیشن, ایک ادارہ, ایک آرگنائزیشن اوپن ہوئی جس میں عورتوں کے حقوق کے لیے بات ہونے لگی لاہور میں. کلیئر؟ یس میم. Rise of anti-colonialism. In 1915, the first All India Muslim Ladies Conference was attended by few selected women from among the elite. 1915 میں آل انڈیا مسلم لیڈیز کیا ہے, آل انڈیا کیا, وہ برصغیر جو پاک و ہند تھا نا, ہندو مسلمان ساتھ ساتھ تھے, صرف پاکستان نہیں تھا. یہاں پہ لکھے آل انڈیا مسلم, جو کمبائنڈ ملک تھا اس میں سے پہلا لیڈیز کانفرنس ہوا اباؤٹ وومن, اور اس میں کچھ فیو ایلیٹ عورتوں نے پارٹیسپیشن کی. ایلیٹ کیا ہے, ہمارا ہائی سوسائٹی جس میں بزنس ٹائکون ہے, جس میں پولیٹیشین ہے, جس میں بڑے بڑے پروفیشن کے لوگ ہیں. تو ایلیٹ کلاس جو ہے, دس از واٹ وی کال اپر کلاس. تو اس کانفرنس میں اپر کلاس کی عورتوں نے پارٹیسپیٹ کیا. ان دا فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ان 1930-1931, فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو ہے گول میز کانفرنس جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا, آپ نے پاک اسٹڈیز میں پڑھا ہوگا. یس میم. کیا گول میز کانفرنس کا تھوڑا سا کچھ یاد ہے؟ جی میم. راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کا تھوڑا سا کچھ یاد ہے آپ کو؟ میم وہ پاکستان اسٹڈیز میں تو ہم نے یہی پڑھا تھا کہ جو گول میز کانفرنس ہوتی ہے اس میں کچھ اہم ایشوز ہوتے ہیں جسے ڈسکس کیا جاتا ہے. کچھ الگ الگ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ایلیٹ کلاس سے بھی ہوتے ہیں, کچھ پروفیشنلز بھی ہوتے ہیں, کچھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں, کچھ بالکل کسی خاص ایشو کو کسی خاص اسٹڈی ایشو کرتے ہیں پہ. اس پہ. اب یہاں پہ فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو ہوئی نا, وہ خاص ایشو کیا تھا, وومن کو لے کے تھا. In the first جی. round table conference in 1930 to 1931, a memorandum was presented by جہاں آرا شاہ نواز. یہ آپ نے ہسٹری میں پڑھا ہوگا, ڈیمانڈنگ رائٹس فار آل, ڈیمانڈنگ رائٹس فار آل, ناٹ فار اے اسپیسیفک class of a society, not of a specific women of a class, irrespective of religion, caste, creed or sex. جہاں شاہنواز نے کیا کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ساری عورتوں کو ایکول رائٹس ملنے چاہیے, irregardless of their religion, کہ وہ کسی مذہب کی ہے, وہ کس ذات سے ہے, وہ کس مسلک سے ہے, اس کا سیکس کیا ہے, وہ مرد ہے, وہ عورت ہے, وہ کیا ہے, اس پہ آپ نے نہیں جانا, لیکن آپ نے سب کو ایکول رائٹس دینے ہیں. یہ جو کانفرنس ہوئی تھی 1915 میں ہوئی تھی, آل انڈیا مسلم لیڈیز کانفرنس تھی, جس کو فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کہتے ہیں, جو کہ 30-31 ہوئی تھی. اور جہاں آرا شاہ نواز نے اس میں ڈیمانڈ کیا تھا. پرومیننٹ فگر از جہاں آرا شاہ نواز ہے اس میں. دا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ آف 1935. اب دیکھیں ہم نے بات کی نا آل انڈیا مسلم کہ برصغیر پاک و ہند ایک تھا, ہندو اور مسلمان تب تک ایک تھے.
35 کی جو ان کی لا انفورسمنٹ تھی اس میں 6 ملین وومنس پہلی بار ان کے لیے ریزرو سیٹس رکھی گئی تھی. کلیئر؟ Yes, ma'am. Independence. The first legislature of Pakistan has 2 women representatives, Jahara Shahnawaz and Shaista Ikramullah. اب شائستہ اکرام اللہ اور جہارہ شاہ نواز کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو بڑی زبردست ہے. مجھے تو زیادہ تر شائستہ اکرام اللہ کی بڑی پسند آئی ہے. اگر آپ تھوڑا سا اس کو اسٹڈی کریں گے نا تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا. دا پرائم منسٹر وائف اس دور کے پرائم منسٹر کی بیوی تھی رانا لیاقت علی. لیاقت علی خان کی بیوی رانا لیاقت علی was the most outstanding woman who formed a large number of women organization and attended to many different areas that affect women. انہوں نے کیا کیا تھا؟ رانا لیاقت علی خان نے جو پرائم منسٹر لیاقت علی کی بیوی تھی انہوں نے بہت زیادہ وومن آرگنائزیشن جو ہے بنائے اور اس میں ان ایریاز کی بات کی، ان ایریاز کو ہائی لائٹڈ کیا جس میں عورت سفر ہو رہی تھی، اسپیشلی ویلفیئر اینڈ لیگل ریفارم. ویلفیئر ان کی بلائی کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا. لیگل ریفارم کیا ہے کہ اگر ان کے ساتھ ریپ ہوا ہے تو ان کو انصاف ملے، اگر ان کے ساتھ ڈاوری ایشوز ہے تو ان کو انصاف ملے، اگر ان کو پراپر فوڈ نہیں پرووائڈ کیا جاتا ان کو انصاف ملے، اگر ان کو ایجوکیشن سٹاپ کیے ان کو انصاف ملے. تو ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ انہوں نے عورتوں کے حقوق کے لیے بات کی. In 1948 she started Women's Voluntary Services WVS, and in 1949 with their guidance in Karachi the All Pakistan Women Association was established. 1948 میں 47 میں پاکستان بنا. پاکستان کے بننے کے ایک سال بعد انہوں نے والنٹری سروسز سٹارٹ کر لیا. والنٹری سروسز کا مطلب ہے سیلف پوٹینشیل بیسس پہ انہوں نے سروسز سٹارٹ کی اور 1949 میں انہوں نے پراپر جو ہے کراچی میں آل پاکستان وومن ایسوسیشن کے نام سے ایک آرگنائزیشن بنائی. کلیئر؟ Yes, ma'am. Yes, ma'am. اینی کوشچن؟ No, ma'am. اوکے. فیلڈ مارشل ایوب خان. ایوب خان کے دور میں کیا ہوا تھا؟ فیمنسٹ موومنٹ ان پاکستان ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں تھوڑا تھوڑا ان کا بیسک کام لوں جتنا بھی ہمارا ہوا ہے تاکہ آپ کا بھی انٹرسٹ رہے اور آپ بھی بور نہ ہو اور آپ کو یاد کرنے میں بھی آسانی رہے. فیلڈ مارشل ایوب خان نے کیا کیا تھا؟ ان 1961 the Muslim Family Law Ordinance MFLO Muslim Family Law Ordinance was passed. It gave women a few rights with regard to marriage. ایوب خان کے دور میں، ماشاء اللہ کے دور میں مسلم فیمیل لا آرڈیننس پاس ہوا جس میں عورتوں کو کچھ رائٹس دیے گئے ہیں ریگارڈنگ یا ریلیٹڈ ٹو دیئر میرجز. دا کسٹڈی آف چائلڈ، کہ اگر ڈائیورس ہوتا ہے تو بچے کی کسٹڈی ماں کے پاس ہونی چاہیے. ڈائیورس کا جو ہے عورت کو حق دیا کہ وہ جو لا کے بیسس پہ ڈائیورس لے سکتی ہے. اینڈ رجسٹریشن آف میرجز اینڈ ڈائیورسز، اور جو شادی کرتے ہیں ان کی شادی کا جو ہو رجسٹریشن مسٹ ہے، اور اگر ان کا ڈائیورس ہوتا ہے تو ان کا ڈائیورس رجسٹریشن بھی مسٹ ہے. جیسے آپ نکاح پڑھتے ہیں نا تو نکاح کے بعد وہ نکاح جو ہے دس از اے لیگل اسلامک ایگریمنٹ بٹوین ٹو پارٹیز، بٹوین میل اینڈ فیمیل. ایک اسلامک ایگریمنٹ ہے نا نکاح. اتنا Yes, جہیز ma'am. ہوگا، نہیں سوری اللہ معاف کرے، اتنا حق مہر ہوگا، یہ ہوگا. اگر اس میں ہم لکھتے ہیں کہ لڑکے کا آدھا حصہ یا جائیداد کا پورا حصہ یا فلانا حصہ جو بھی ڈیسائیڈ ہوا ہوتا ہے نا وہ سارے اس میں لکھتے ہیں نا. ناراضگی کی صورت میں عورت کے لیے، لڑکی کے لیے، بچی کے لیے اتنا اتنا جیب خرچ ہے، فلانا ہے، یہ ہے اور وہ ہے. یہ ایک لیگل ایگریمنٹ ہمارا ہے نا. جب آپ کسی باہر ملک جاتے ہیں تو آپ نے اپنے نکاح کو، اپنا جو نکاح نامہ ہے اس کو رجسٹر کروانا ہوتا ہے. جب آپ اپنا نکاح نامہ رجسٹر کرواتے ہیں تو آپ لیگلی، آپ اسلامک بیسس پہ تو ہسبینڈ وائف ہو گئے لیکن آپ پھر لیگلی بھی ہسبینڈ وائف آ جاتے. جیسے ہم
ہماری سوسائٹی میں یہاں پہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کا جو ہے انٹری ہم کرتے ہیں کمیٹی میں، میونسپل کارپوریشن میں کمیٹی میں اندراج کرتے ہیں نا. یس وہ جی کیوں؟ میم. کہ وہ پاکستان کا سٹیزن ہے، ہم نے بتا دیا وہ پاکستان کا سٹیزن ہے. پھر اسی کمیٹی کے اندراج کے بیسس پہ ہی ہمارا فارم بھی بنتا ہے نا. جب تک شناختی کارڈ نہیں بنتا، این آئی سی کارڈ نہیں بنتا، تو اسی کے بیسس پہ فارم بی کے بیسس پہ ہمارا سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. It was passed as a result of APWAS effort. APWAS efforts کیا تھا ہم نے ابھی پڑھا، جو کہ بیگم لیاقت علی خان نے اسٹارٹ کیا تھا. آل پاکستان وومن ایسوسیشن. آل پاکستان وومن ایسوسیشن میں انہوں نے تھوڑی سی ایڈیشن کر لی، تھوڑا سا اس کو اور موڈیفائی کر لیا. مارشل یہ فیلڈ مارشل ایوب خان نے، انہوں نے MFLO پاس کیا. اس میں عورت کو حق دیے گئے شادی سے ریلیٹڈ، بچے کی کسٹڈی سے ریلیٹڈ، ڈائیورس رجسٹریشن، ڈائیورس سے ریلیٹڈ، میرج رجسٹریشن، میرج سے ریلیٹڈ. یہ سارا جو ان کا کام تھا وہ رانا لیاقت علی خان کی جو ایفرٹ تھا، انہوں نے جو کمیونٹی آرگنائزیشن بنایا تھا آل پاکستان وومن ایسوسیشن کے بیسس پہ، فیلڈ مارشل ایوب خان نے مسلم فیملی لا آرڈیننس رکھا. ذوالفقار علی بھٹو نے کیا کیا؟ ان 1973 constitution gave more rights to women than in past. اب ہمارے ہم موجودہ ٹائم پہ ریسنٹلی پاکستان میں 1973 کا کانسٹیٹیوشن یوز ہو رہا ہے، امپلیمنٹ کر رہے ہیں، ناٹ یوز ہو رہا ہے، امپلیمنٹیشن اس کی ہو رہی ہے. ذوالفقار علی بھٹو، the one of the most courageous, the one of the most brave and the one of the most outspeaker political leader, ذوالفقار علی بھٹو. آپ ان کی بایوگرافی پڑھیں، آپ ان کی ہسٹری پڑھیں تو آپ میں ایک جوش آ جائے گا. تو 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں عورتوں کو بڑے رائٹس دیے گئے. آرٹیکل 25 آف رائٹس ڈکلیئر دیٹ ایوری سٹیزن واز ایکول بیفور لا. آرٹیکل 25 میں ہے کہ ملک کا ہر ایک شہری برابر ہے، چاہے وہ بچہ ہے، وہ بچی ہے، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، سارے برابر ہیں. آرٹیکل 25(2) میں کہا گیا there would be no discrimination based on sex alone. آرٹیکل یہ پارٹ 1 ہو گیا. پارٹ 2 میں کیا کہا ہے کہ کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے کہ وہ لڑکا ہے اس کے لیے زیادہ ہے، وہ لڑکی ہے اس کے لیے کم ہے، نہیں، دونوں کو ایکول رائٹس ہیں. آرٹیکل 27 میں کہا گیا which was the fundamental state that there would be no discrimination on the basis of race. آپ کا نسل کیا ہے، آپ کس نسل سے بلونگ کرتے ہیں، اس کے بیسس پہ کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی. آپ کے ریلیجن کے بیسس پہ کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، کیونکہ پاکستان میں مسلم زیادہ ہے، پھر مائنورٹی میں ہندو بھی آ جاتے ہیں، مائنورٹی میں سکھ بھی آ جاتے ہیں، مائنورٹی میں کرسچن بھی آ جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نسل کے بیس پہ، ریلیجن کے بیس پہ، کاسٹ جو ہے آپ کی ذات کے بیس پہ، آپ کی فرقے کے بیس پہ کوئی بھی اونچ نیچ نہیں ہوگی، سب کو ایکول رائٹس ملیں گے. جو پاکستان میں رہتے ہیں، جو پاکستان کے سٹیزن ہے، وہ اگر مسلم نہیں بھی ہے، وہ غیر مسلم بھی ہے، وہ کسی بھی ریلیجن سے بلونگ کرتے ہیں، وہ کسی کاسٹ اینڈ کریڈ، وہ ریس سے بلونگ کرتے ہیں، ان کو ایکول رائٹس دیے جائیں گے. اور سیکس فار اپوائنٹمنٹ ان دا سروس آف پاکستان، وہ پاکستان کی کسی بھی سروس میں، کسی بھی جاب میں، کسی بھی جگہ پہ ان کو اپوائنٹمنٹ دی جائے گی. یہ نہیں کہ وہ ہندو ہے، وہ سکھ ہے، وہ یہ ہے، وہ شیعہ ہے، وہ سنی ہے، وہ بریلی ہے، وہ قادیانی ہے، وہ کالا ہے، وہ سفید ہے، تو وہ سول سروسز میں نہیں جائے گا. نہیں، سب کو ہر ایک سروسز میں ایکولی اسپیس دی گئی ہے. آرٹیکل 32 میں کہا گیا which is the basic principle of state policy guaranteed reservation of seats for women، جس میں عورتوں کے لیے ریزرو سیٹس رکھے گئے ان پولیٹیکل ایرینا. آرٹیکل 35 میں کہا گیا that the state shall protect marriage, family and mother and child. اسٹیٹ جو ہے وہ میرج پروٹیکشن دے، فیملی اور مدر کی کیئر کرے. دا PPP سیٹ اپ، PPP اسٹینڈس فار پاکستان پیپلز پارٹی. PPP جو تھا، ہم ذوالفقار علی بھٹو کو پڑھیں تو ذوالفقار علی بھٹو کی جو پولیٹیکل پارٹی تھی وہ PPP ہے، پاکستان پولیٹیکل پارٹی، کلیئر، سوری، پاکستان پیپلز پارٹی.
set up a women's wing under Nusrat Bhutto. نصرت بھٹو جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی ہے. 5% seats for women in People's Party and 10% in National Party. اب نصرت بھٹو جو ہے, اچھا اب ذوالفقار علی بھٹو, نصرت بھٹو یا بھٹو کی فیملی کی جتنے بھی آپ پڑھتے ہیں, جتنا بھی آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ کو ان کے بارے میں اویئرنیس ہوگی. اچھا اب میرے خیال سے اف آئی ایم ناٹ رانگ تو شاہ نواز بھٹو جو ہے وہ غنوہ بھٹو کا بھائی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے, لیکن بھٹو کا نواسا ہے. آئی تھنک شاہ نواز بھٹو ہے کہ کیا آپ سرچ کر سکتے ہیں اس کو. ہی از گے, وہ گے ہے, وہ ہرمن فڈائٹ نہیں ہے, وہ ہجڑا نہیں ہے کہ وہ پیدائشی ہجڑا, وہ گے ہے. گے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے میل کو پریفر کرتے ہیں. سن رہے ہیں آپ لوگ مجھے؟ جی میم بالکل. جی میم سن رہے. وہ کسی یورپین کنٹری میں ہے. میں نے ڈاکومنٹری کچھ سال پہلے دیکھی تھی, اب مجھے یاد نہیں آ رہا, لیکن میں اس کو کلیئر کر کے پھر آپ کو بتاتی ہوں. تو وہ جو ہے وہ پرسنلی وہ بندہ جو ہے وہ گے ہے اور کسی یورپین کنٹری میں رہتا ہے. اور یہاں پہ ہے, یہ ہے آرٹیکل 1973 کی کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ, اگر وہ لڑکا ہے, لڑکی ہے, مرد ہے, عورت ہے, بچہ ہے, بچی ہے, وہ ہجڑا ہے, سب کو ایکول رائٹس ملنے چاہیے. ضیاء الحق نے کہا تھا, ضیاء الحق نے حدود آرڈیننس بنایا تھا. حدود آرڈیننس led to the activism by women. In 1981 a group of women met in کیا ہے شرکت گاہ کراچی and formed the Women Action Forum WAF. In 1982 launched the Dupatta Jalao movement in Lahore. حدود آرڈیننس ضیاء الحق نے بنایا تھا. 1981 میں جو ایک گروپ آف وومن تھی, انہوں نے WAF کراچی میں کیا, جس کا ہے شرکت گاہ کے نام سے, اور 1982 میں انہوں نے ایک موومنٹ لانچ کی جس کا نام تھا دوپٹہ جلاؤ موومنٹ. In 1982 the Fahmida and Allah Books case filed under حدود آرڈیننس. یہ ضیاء الحق کے دور میں کام ہوا. ضیاء الحق نے حدود آرڈیننس کے ساتھ کیا کیا, زنا آرڈیننس کا کام کیا. ون آف دا 5 حدود آرڈیننس, 5 حدود جو آرڈیننس تھے اس میں سے بیسک جو تھا وہ ایڈلٹری از. اب موٹیویٹڈ وومن اس میں کون تھی؟ موٹیویٹڈ وومن وہ تھی جو کہ خود کی پروڈکشن کے لیے ایگری ہو. زنا کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ایڈلٹری. کلیئر؟ ایڈلٹری جو ہے دس از واٹ وی کال زنا. ریپ از اے سارٹ آف in this criteria, not sort of, rape is also in this criteria, but the typical word for zina is adultery. Motivated women to protect and preserve the few rights they had achieved in 2 previous decades. The Zina Ordinance of 1979 conflated adultery with rape and erased the distinction between them. Zina Ordinance میں کیا کیا کہ ریپ اور ایڈلٹری جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے. ریپ اور ایڈلٹری کی انہوں نے سیم پنشمنٹ رکھی. اس میں سے وہ پہلے ریپ کو الگ کنسیڈر کرتے تھے اور زنا کو الگ کنسیڈر کرتے تھے. تو انہوں نے کیا, زنا آرڈیننس کے تحت انہوں نے کہا کہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. This law made it virtually impossible to prove rape, and upon failure to prove it, the woman has transformed into a culprit while the rapist went scot-free. اس لا نے کہا کہ ریپ کے جو کیسز ہوتے ہیں اگر وہ عورت جو ہے وہ پروف کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے تو جو